و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ آج کا جو دوسرا نماز میں قیام فرض ہے، اس قیام کے حوالے سے کچھ مسئلے بیان کروں گا۔ کہتے ہیں قیام نماز میں فرض ہے، یعنی قیام کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، اسے قیام کہتے ہیں۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام فرض، اور بقدر واجب اور بقدر سنت۔ یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولیٰ میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں مقدار ثنا تعوذ تسمیہ بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، قیام قرات کا واجب سنت ہونا بائمانی ہے، اس کے ترک پر ترک واجب سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا جو کچھ قرات کی سب فرض ہی ہے، فرض کا ثواب ملے گا۔ فرض وتر عیدین سنت فرض فجر میں فرض وتر عیدین سنت فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا نہ ہوگی۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا مکروہ تحریم۔ قیام میں اگر وہ بندہ صحیح ہے، کھڑ سکتا ہے، تو اگر وہ صحیح ہونے کے باوجود بھی ایک پاؤں کھڑا کرتا ہے، ایک پاؤں زمین پہ رکھتا ہے، ایک اوپر کر لیتا ہے، تو یہ مکروہ تحریم۔ اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں۔ عذر ہے، کوئی بیماری ہے، تو اگر کوئی عذر ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو شخص سجدہ کر تو سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، جب بھی اسے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا مستحب ہے، اور کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے، بیٹھنے سے نہیں، تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے۔ اگر طول پر اس کی روک نہ کر سکے، یوں ہی کھڑے ہونے سے چوتھائی سطر کھل جائے گا، یا قرات بالکل نہ کر سکے گا، تو بیٹھ کر پڑھے۔ اور اگر کھڑے ہو کر کچھ بھی پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ جتنی پر قادر ہو کھڑے ہو کر پڑھے، باقی بیٹھ کر۔ اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے، تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے، جماعت میسر ہو تو جماعت سے، ورنہ تنہا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اتنا کمزور ہے، مسجد میں جاتا ہے، تو پھر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر گھر میں نماز پڑھے، تنہا۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا۔ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی سطر کھلتا ہے، یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو تو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، تو بیٹھ کر پڑھے۔
اگر آسا یا خادم دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی اگر آسا ہے اس آسے کے ذریعے کھڑا ہو سکتا ہے، یا خادم ہے جو اس کو کھڑے ہو کر یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ غلام آسرا دے یا دیوار کے آسرے پہ یا آسے کے آسرے پہ کھڑے ہو کر اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو اسی آسرے پہ پڑھے، اس پر فرض ہے۔ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ بعض اوقات لوگ ویسے ہی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ تنبیہ ضروری، آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار آیا یا خفیف سی تکلیف ہوئی، بیٹھ کر نماز شروع کر دی، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 15 منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے تنبیہ ہوں۔ جتنی نمازیں اس کے باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہو، اس کا اجادہ فرض ہے۔ یوں ہی اگر ویسے ہی کھڑا نہ ہو سکتا تھا مگر آسا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا، تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئیں، ان کا پھرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہ جس طرح آج کل کے لوگ ویسے تو باہر کھڑے رہتے ہیں 15 دن، جب مسجد میں آتے ہیں تو کرسی ڈھونڈتے ہیں، پھر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز نہیں ہوگی۔ ان سے یہ تنبیہ ہے، ان کو یہ ہم بار بار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اللہ اکبر کہنے کے مقدار بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہے، پھر بیٹھ جائے اگر تکلیف ہے تو اگر ویسے تو باہر کھڑا رہتا ہے، نہ مسجد میں آتا ہے تو پھر کرسیاں ڈھونڈتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نمازیں نہیں ہیں، کیونکہ قیام فرض ہے، اور اس وقت قیام ساکت ہوتا ہے جب کوئی تکلیف ہو، کوئی سخت مجبوری ہو۔ جس طرح میں نے یہ بات عرض کر دی کہ دیوار کے سہارے پہ یا آسے کے سہارے پہ یا کسی غلام کے سہارے پہ، غلام ہے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ اپنے غلام کو یہ حکم دے کہ اس کو سہارا دے اور کھڑا ہو کر نماز ادا کرے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔